کیا معجزہ ہے، کیا کمال ہے، کیا خوشگوار حیرت نما واقعہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں ان میں سے ایک شخص نہ خود یہاں ہوگا نہ ان کی اولاد ہوگی۔ جس نے بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے سب سے آگے قدم بڑھائے اسے 9 مئی میں رکھ لیا جائے گا۔ عالمی دباؤ ہے کہ عمران خان ہمیں پاکستان درجنوں اسلامی ممالک کے عوام اور حکومت عمران خان کی طرف دیکھنا شروع ہوگی۔ 2 دن کے بعد 12 گواہان ایک دن میں بھگتائے جائیں گے۔ اب عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ملک کی سیاست، عدلیہ اور اداروں میں زوال اور انحطاط کا یہ عالم دیکھنا پڑے گا جو آج ہمارے سامنے پیش منظر کے طور پر موجود ہے۔ آج ملک ایک بند گلی میں پھنسا ہوا، اٹکا ہوا، رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے، عالمی دباؤ ہے کہ عمران خان ہمیں پاکستان کا حکمران نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے کہ تیسری دنیا کے ممالک کی نظریں بطور لیڈر اس کی طرف اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ درجنوں اسلامی ممالک کے عوام اور حکومت عمران خان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جب حکمرانوں سے ملتا تھا تو پوری عاجزانہ تمکنت سے ملتا تھا۔ وہی عمران خان ہے جسے اللہ نے ہمت دی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی۔ یہ جو کچھ بھی لفافہ صحافی لکھتے رہیں کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے عمران خان پہ کہ اسے اللہ نے یہ جرأت عطا کی کہ ان کے منہ پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکے اس مسئلے پہ جس مسئلے کی وجہ سے آج ہمارا ملک دنیا کے بدترین اور بدقسمت ترین ممالک کی صف میں دوسرے اور تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمارا موضوع ہے یہ۔ عمران خان اس ملک کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پولیٹیکل اکانومی کے ایک معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھ رہا تھا کہ ملک کی معیشت، اس میں کوئی خریالی آ رہی تھی، کچھ کمپلیں پھوٹنا شروع ہو گئی تھی، خزاں ختم ہو رہی تھی، بہار کی آمد کا احساس ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اپنی جگہ تھی۔ لوگ فوری طور پہ ایک انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں۔ انقلابی تبدیلی نہ عمران خان لا سکتا تھا، نہ وہ انقلابی تبدیلی آئی تھی، نہ کوئی اور لا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ملک کی سمت جو ہے وہ مسلسل بربادی کی طرف ہے یا بربادی سے اس کا رخ موڑ کر آبادی کی طرف ہو گیا ہے؟ عمران نے اس ملک کو اس روش پہ ڈال دیا تھا جو ترقی اور کامیابی کی روش تھی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک ہاسپٹل کے اندر آ کر جہاں کسی غریب آدمی کی جرت اور جسارت اور ہمت نہیں، وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں اس کا کوئی پیارا علاج کروا سکے۔ وہ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا اور مجھے یہ قدرت منظر دکھا رہی تھی۔ اس نے پورے وقار کے ساتھ اپنا ہیلتھ کارڈ دکھایا اور ذرا تمکنت سے بولا، ذرا اعتماد سے بولا کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان میرا لیڈر ہے، یہ اس نے کارڈ جاری کیا ہوا ہے ہمیں، آپ بتائیں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ چھکے چھوٹ گئے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے شخص کے، اور میں نے اسے باوقار طریقے سے علاج گاہ کی طرف اپنے پیارے کو لے جاتے دیکھا۔ یہ ایک نہیں، جسے روٹی میسر نہیں وہ آ جائے کھانا کھا لے عزت کے ساتھ۔
جو دور دراز علاقوں سے سبرب ایریا سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں لیکن جگہ نہیں سونے کے لیے، ان کے لیے قیام گاہیں بھی بنا دی۔ یہ وہ معمولی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کاسمیٹک ہاں تھے، لیکن ساتھ معیشت بھی بحالی کی طرف جا رہی تھی۔ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، 7 ممالک کے اندر اس کا شمار ہے۔ ایٹمی قوت یہ برداشت نہیں ہو پا رہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، لہذا اس ملک پر حملہ آور تو وہ نہیں ہو سکتے، چونکہ اگر مجھے یہ علم ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے وابستہ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ اگر کبھی ہندوستان ادھر منہ کرے، چڑھائی کرنے کی کوشش کرے، تو چونکہ ہمارا حجم چھوٹا، ہمارا رقبہ چھوٹا، دل بڑے، جذبے بڑے، تو طے یہ پایا ہوا ہے کہ آپ سیدھے ایٹمی میزائل جو ہے ان کا رخ اس کے 20 شہروں کی طرف کر دیں۔ یہ وجہ ہے کہ اپنی تمام خباثت کے باوجود بھی وہ جرأت نہیں کر پاتا کہ ہماری سرحدوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے۔ اسرائیل جو کچھ آج کر رہا ہے، کہ کیا ہوا لبنان کا، کیا ہوا عراق کا، کیا ہوا شام کا، اب بقیہ جو آس پاس رہ گئے ہیں ان پر بھی نظر ہے، اور جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے ان ممالک کے ساتھ تو اس نے یہ کچھ کر لیا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ اب یہ وہ خوف ہے پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا، جس کی وجہ سے حملہ کر کے تو ہمیں ختم وہ کر نہیں سکتے، نہ ہندوستان، نہ امریکہ، نہ کوئی اور ملک۔ ہمارے اندر وہ جڑیں ہماری کھوکھلی کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ عمران خان کو نکال دو، عمران خان نے سر عام بتا دیا کہ جناب یہ امریکہ جو ہے اس کی کیا جرأت اور جسارت، وہ کون ہوتا ہے مجھے نکالنے والا، مجھے عوام نکالے۔ عوام تو اسے اقتدار میں لے کر آئی تھی۔ اب امریکہ کے اس اشارے پر آپ نے دیکھا کہ تمام مذہب کے نام پر دکانداری کرنے والی سیاسی جماعتیں، نام نہیں میں لیتا ہوں، جس میں مولوی فضل الرحمان اور وغیرہ وغیرہ، پیپلز پارٹی اس نے بھی اپنا رول، اس میں اپنا حصہ ڈال دیا، مسلم لیگ نون وہ بھی چل پڑی، عمران خان چلا گیا کہ ڈائری اٹھا کے، وہ ڈائری اٹھا کے نکلا پرائم منسٹر ہاؤس سے، اسی رات عوام سڑکوں پہ آگے اس کے حق میں۔ اور کیا معجزہ ہے، کیا کمال ہے، کیا خوشگوار حیرت نما واقعہ ہے کہ آج 80% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، اور جس نے کبھی 5 روپے نہیں، 5 پیسے بھی نہیں، 5 پیسے بھی نہیں، لفظ اس کے اندر وہ شخص ہی موجود نہیں، اس کے ذہن کے اندر وہ خانہ ہی موجود نہیں کہ جو کہیں سے فائدہ ہو۔ تو درویش آدمی ہے بیچارہ، ڈھابے میں بیٹھ کے لیٹ کے روٹی کھا لیتا ہے، چلتے چلتے جو ہے وہ گھس جایا کرتا تھا اس میں، جو جہاں کھانے وانے کا انتظام کیا ہوا تھا لاوارث اور غریب اور یسیر لوگوں کے لیے، وہ تو کسی کو چائے نہیں پلاتے، وہ تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی بسکٹ کا ایک ڈبہ آگے رکھ دیتے، لو یہ کھاؤ، چائے لاؤ بھائی، یہ کرو۔ اس شخص سے یہ توقع کہ 190 ملین کی شرم آنی چاہیے آپ کو، کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ تو شاہانہ کیس یہ فرد جرم عائد کر دی ہے، تو شاہانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، اور 2 دن کے بعد 12 گواہان ایک دن میں بھگتائے جائیں گے، اور پھر شاید اگلے دن ہی کوئی 2-4 گواہ اور بھگتا کے کوئی سزا دے کے، جس طرح وہ پہلے ہوا۔ تو یہ سارا مذاق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک اور اس قوم کے ساتھ کسی کو کوئی نہیں ہے، کوئی رحم، کوئی ترس، کوئی احساس؟ ہاں بالکل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں
آپ یقین جانیں ان میں سے ایک شخص نہ خود یہاں ہوگا نہ ان کی اولاد ہوگی۔ آئیے یہ وقت ہے، عمران خان امید ہے اس پاکستان کی، اس امید کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ 8 فروری کو انتخابات کرواتے ہیں تو ووٹ دینے کے لیے اس طرح گھر سے نکلے جس طرح بچے عید کے دن میلے کی طرف جاتے ہیں، اور باوازے بلند جائیں اور ووٹ ڈالنے سے پہلے اعلان کر کے جائیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ ایک آخری حربہ آج 5 ماہ کے بعد 9 مئی کے واقعات کے کھاتے کھول لیے گئے ہیں۔ اب دن بدن عوام کو، ووٹرز کو ڈرانا شروع کیا جائے گا کہ جس نے بھی پی ٹی آئی کے دفتر کے اندر قدم رکھا، جس نے بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے سب سے آگے قدم بڑھائے، اسے 9 مئی میں رکھ لیا جائے گا۔ ہر شہر سے 2 4 5 7 لوگوں کو رکھا جائے گا اور ٹی وی پہ چلایا جائے گا، جناب یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا، تاکہ مائیں اپنے بچوں کو جو ہے گھروں میں بند کر دے، باپ اپنے دروازوں کو باہر تالے لگا دیں، تاکہ پی ٹی آئی کو چاہنے والے، اس کی الیکشن مہم میں حصہ لینے والے وہ لوگ نظر نہ آئیں۔ اور یہ استحکام پارٹی، اور جس کے ساتھ ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں، اور یہ نواز شریف، گوال منڈی کے 94% لوگ ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی 5 لاکھ ووٹ کے نیشنل اسمبلی کے حلقے میں آج سے کچھ سال پہلے 1400 ووٹ، 1600 ووٹ، 1800 ووٹ، میں نہیں سمجھتا کہ اب 100 کے قریب بھی ووٹ چلے جائیں۔ یہ مبالغہ رہی نہیں ہے، لوگ انتقاماً انہیں ان کا بائیکاٹ کریں گے، ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یعنی 15 دن میں پہلے 20 دن پہلے ولاگ میں کہہ رہا تھا، اور بجا طور پہ کہہ رہا تھا کہ 70% عوام اس کے ساتھ ہے۔ پھر 2 واقعات ہوئے، میں نے کہا کہ گراف اوپر چلا گیا ہے، 70% لوگ عوام اس کے ساتھ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ یہ سارا یہ جو ڈبہ فلم، ڈبہ ڈرامہ وہ آپ ریلیز کرنے جا رہے ہو، کوئی اسے مانے گا نہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے ہیں، 1 دن ہوا ہے، اپوزیشن سڑکوں پہ آ گئی ہے کہ یہ ڈمی الیکشن ہم نہیں مانتے، استعفیٰ دو۔ تو فرض کرے آپ یہ کروا بھی لیں تو پریکٹس ہو چکی ہوگی لوگوں کی، وہ خوف، وہ وحشت، جو دہشت آپ نے پھیلائی ہوئی ہے، وہ دم توڑ چکی ہوگی، اور پھر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اس انتخاب اور اس حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے۔ لہٰذا وہ لوگ جو فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں، ایک درد مند پاکستانی کی حیثیت سے میری گزارش ہے کہ اس اسکرپٹ کو پھاڑ دے، اس فلم کو ریلیز کرنے کا تصور ختم کر دے، نہیں تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اب پاکستان کو ویسے ہی خطرات لاحق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ کے ناخن، ہوش کے ناخن ضرور لیے جائیں گے اور لیے جانے چاہیے۔